اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین والمنافقین والصلاة والسلام علی الامی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابطحی مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آپ کے سامنے ہم ایک بار پھر حاضر ہو رہے ہیں اور ہمارا سلسلہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے بھی ہیں کہ حرام کے اوپر چل رہا ہے کہ کیا کھانا حرام ہے، کیا پینا حرام ہے، اور اگر انسان ان چیزوں کو جو حرام کی گئی ہیں ان کو کھاتا پیتا ہے تو ان کے نقصانات کیا ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ شراب کے حوالے میں اور شراب کے بارے میں بیان کیا ہم نے آپ کے سامنے، اور آج بھی شرابی کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اور جیسے کہ پہلے سے میں قرآن کے ذریعے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شراب حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی حدیثوں میں، اقوال میں، امام کی باتوں میں بھی شراب کو منع کیا گیا ہے، حرام کیا گیا ہے، اور اس کا نقصان کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے شراب پینے کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ پیش کرتے ہیں اور پیش کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے شراب کی مذمت میں جو حدیثیں نقل ہوئی ہیں، روایت ہوئی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام نے شراب پینے والوں کے لیے جو مذمت کی ہے، جو ان کا نقصان ہے، جو اس کا نقصان ہے شراب پینے کا، وہ بتا رہے ہیں امام۔ قال ابو جعفر یاتی شارب الخمر یوم القیامت مسودا وجہہ مدعلا لسانہ یسیل لعابہ علی صدرہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن شرابی آدمی اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کے زبان باہر کو نکلی ہوگی، اور اس کا تھوک اس کے سینے پر بہہ رہا ہوگا۔ امام کی حدیث کے مطابق جو اپنے بھی سماعت کیا، آپ نے سنا، اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ انسان جو شراب پینے والا ہے، جو آدمی شراب پیتا ہے، جو شخص شراب خور ہے، شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، شراب کا نشہ کرتا ہے، اس کے لیے امام نے کچھ سزائیں بتائی ہیں، جس میں پہلی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ آدمی اس حالت میں آئے گا، یعنی قیامت میں وہ آدمی اس حال میں پہنچے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، یعنی اس کا چہرہ پورا سیاہ کالا ہو جائے گا۔ وہ دنیا میں چاہے کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا بھی حسین کیوں نہ ہو، لیکن اگر دنیا میں وہ شراب پینے والا ہے اور اس کا رویہ شراب پینا ہے، تو دنیا میں کتنا بھی حسین کیوں نہ ہو، کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن جب قیامت میں ہو جائے گا تو اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، کالا ہوگا۔ آپ نے غور کیا؟ یعنی دنیا میں انسان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، وہ سوچے کہ میں بہت حسین ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، میری طرح کوئی نہیں ہے، حسین و جمیل، میں پورے اپنے محلے میں، علاقے میں، شہر میں سب سے حسین ہوں، لیکن شراب کا عادی ہے، تو اس کی خوبصورتی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، اور بلکہ شراب جو پی رہا ہے وہ شراب اس کو نقصان پہنچائے گی۔ اور قیامت کے دن وہ جو خوبصورتی ہے، جو اس کا چہرہ ہے، یعنی انسان جب معیشت میں قیامت میں آئے گا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، اور اس کی زبان باہر کو نکلی ہوگی، یعنی اس کی زبان اس کے منہ کے باہر ہوگی۔ اللہ اکبر! کتنا عجیب ہے، اس کی کیفیت کیسی ہو جائے گی، اس کی حالت کیسی ہو جائے گی کہ وہ چہرہ کالا ہو جائے گا، زبان اس کی باہر کو نکلی رہے گی، اور اس کا تھوک اس کے سینے پر بہہ رہا ہوگا۔ آپ غور کیجئے، یعنی کتنی بری حالت ہے شراب پینے والے کی محشر میں، قیامت میں، کہ جب وہ آ رہا ہے تو اس کا چہرہ کالا ہے،
یعنی چہرہ سیاہ ہو گیا ہے اور اس کی زبان باہر نکل گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اس کی سزا ہے کہ اس کے سینے پہ اس کا تھوک، جو اس کے زبان سے تھوک نکل رہا ہے، وہ اس کے سینے پہ گر رہا ہوگا، اس کے سینے پہ بہہ رہا ہوگا۔ اب سوچیں کتنی غلاظت والی بات ہے، کتنی خراب بات ہے کہ انسان دنیا میں کسی کو دیکھتا ہے تو اسے گھن آتی ہے کہ تھوڑا سا منہ صاف کر لو، ایسے کہتے ہیں، تھوڑا انسان منہ بچاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جو ایسے انسان ہوتے ہیں۔ سوچیں محشر میں اس کا عالم کیا ہوگا، بروز قیامت اس کا عالم کیا ہوگا، چہرہ سیاہ ہوگا، زبان اس کی باہر کو نکلی ہوگی اور اس کے سینے پہ ہی اس کا تھوک بہہ رہا ہوگا۔ تب سوچیں جو انسان ایسا ہوگا تو اس کے کوئی قریب بھی آنا نہیں چاہے گا، اس کے کوئی پاس بھی کھڑا نہیں ہونا چاہے گا، ایسی حالت ہوگی۔ وفی روایت خدا ینادی العطش وحق علی اللہ ان یسقیہ من طینۃ بئر خبال۔ ایک اور روایت میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ پیاس پکارتا رہے گا اور یہ خدا کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اسے اس کنویں سے پلا دے جس میں زناکار لوگوں کا گندا مادہ ڈالا گیا ہوگا۔ یعنی آپ غور کیجئے، شراب پینے والے انسان کی ایک یہ بھی صفت ہوگی محشر میں کہ وہ پانی علتش یعنی پیاس، ہائے پیاس کے وہ مطلب نعرے بلند کرے گا، پانی کہے گا، ہائے پیاس پکارتا رہے گا، چلائے گا پانی پانی، اور خدا کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اسے اس کنویں سے پلا دے جس میں زناکار لوگوں کا گندا مادہ ڈال دیا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی وہ کنواں جس میں زناکار جو زانی لوگ ہوتے ہیں، جو ان کا مادہ گندا مادہ ہوتا ہے، غلیظ مادہ ہوتا ہے، وہ مادہ جس کنویں میں پڑا ہوگا جہنم کے، اس کنویں سے ان کو وہ مادہ پلائے گا۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں کیسا عجیب سا لگ رہا ہے بتاتے ہوئے بھی، یہ شراب خوروں کے لیے ہے۔ آپ مادہ سمجھ رہے ہیں نا کہ مادہ کیا ہے، یعنی وہ مادہ اس شرابی کو پلایا جائے گا محشر کا، جب وہ التش کہے گا، التش کی آواز بلند کرے گا، تو خدا کو حق بنتا ہے کہ اسے زناکاروں کا جو مادہ ہے جس کنویں میں ڈالا گیا ہے اس کنویں سے وہ پلائے۔ استغفر اللہ! کتنا سوچ لیجئے، بہت سی باتیں ہیں، آپ کو گن آ جائے گی سن کے بھی، آپ سوچیں گے تو۔ یعنی یہ عالم ہونے والا ہے شرابیوں کا، جو شراب پینے والے ہیں، جو شراب خور ہیں، جو شراب کو پسند کرتے ہیں، جو شراب کو بہت چاہتے ہیں، وہ سن لیں کہ ان کے لیے کتنا سخت عذاب ہے، ان کے لیے کتنی بڑی یہ پروردگار عالم نے سزا رکھی ہے کہ انہیں زناکاروں کا مادہ، جب وہ پانی التش کہیں گے تو ان کو پلایا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ينال شفاعتی من استخفى بصلاته فلا يرد علی الحوض لا والله ولا ينال شفاعتی من شرب المسکر لا يرد علی الحوض لا والله۔ جو شخص، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کے سلسلے میں لاپرواہی کرے گا، میری شفاعت سے محروم رہے گا اور میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچے گا، خدا کی قسم۔ ناظرین آپ نے غور کیا، اس میں کہ حدیث کا یہ بھی حصہ ہے، یعنی رسول خدا قسم کھا رہے ہیں جو شخص نماز کے سلسلے میں لاپرواہی کرے گا یعنی نماز کو دیر سے پڑھے گا، نماز کی قدر نہیں کرے گا، نماز کی عظمت کو غور سے نہیں دیکھے گا، وہ نماز کو ایک آسان طریقہ سمجھے گا، بس خالی جس طرح کہ آج کے زمانے میں کچھ افراد دیکھے جاتے ہیں کہ جو صرف نماز کا نام ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز سے کھیلتے ہیں۔ تو جو لاپرواہی کرنے والے نماز سے، جو نماز کی عزت نہیں کرتے، جو نماز کا احترام نہیں کرتے ہیں، وہ رسول خدا کی شفاعت سے محروم رہے گا اور میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچے گا، خدا کی قسم۔ یعنی حوض کوثر اسے نصیب نہیں ہوگا۔ جو حوض کوثر کا میٹھا پانی ہے، جو شیریں پانی ہے، دل عزیز پانی ہے، بہت ہی میٹھا پانی ہے، جس کی تعریفیں بہت زیادہ ہیں، وہ پانی انسان کو نہیں ملے گا جو نماز کو لاپرواہی سے دیکھتا ہے، جو نماز میں لاپرواہی برتتا ہے۔ اور جو شخص نشہ آور چیز پیے گا اس تک بھی میری شفاعت نہیں پہنچے گی اور وہ بھی میرے پاس حوض کوثر تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا، خدا کی قسم۔ ناظرین آپ نے غور کیا، رسول خدا نے دونوں باتوں میں قسم کھائی ہے۔ جو نماز کو آسان سمجھتا ہے، جو نماز میں لاپرواہی برتتا ہے، جو نماز کی عزت نہیں کرتا ہے، جو نماز کا احترام نہیں کرتا ہے،
وہ بھی رسول خدا کی شفاعت سے محروم ہے اور وہ بھی حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرا وہ انسان جو نشاور چیز استعمال کرتا ہے، جو نشاور چیز پیتا ہے۔ شراب ایک نشاور چیز ہے، اس سے بھی نشہ چڑھتا ہے۔ جو انسان شراب پیتا ہے اس کے عقل و حواس، اس کا ہوش بالکل خراب ہو جاتا ہے، اس سے ہوش و حواس نہیں رہتا کہ وہ کہاں پہ ہے، کہاں چل رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ نشاور چیز جو انسان استعمال کر رہا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان نشاور چیز پیے گا، یعنی وہ استعمال کرتا ہے اسے، تو وہ رسول خدا کی شفاعت سے محروم رہے گا، اس تک رسول خدا کی شفاعت نہیں پہنچے گی، اور وہ بھی میرے پاس حوض کوثر تک رسائی حاصل نہیں کرے گا، خدا کی قسم۔ یعنی آپ غور کریے، جو نشاور چیز استعمال کرنے والا ہے، یعنی جو شراب پینے والا ہے یا جو بھی اس طرح کی نشاور چیزیں ہیں جو استعمال کرنے والا ہے، وہ رسول خدا کی شفاعت سے محروم رہے گا، اور وہ حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ رسول خدا جہاں حوض کوثر پہ ہوں گے، اور حوض کوثر جو ایک میٹھا پانی ہے، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ شیریں پانی ہے، وہ اس انسان کو نہیں ملے گا جو نشاور چیز استعمال کرنے والا ہے۔ رسول خدا نے یہاں تک کہ خدا کی قسم کھا کے یہ باتیں بتائی ہیں، یعنی یہ قول رسول خدا کا قسم کے ساتھ ہے، لا واللہ، وہ اس کی رسائی، واللہ کی قسم وہ شفاعت نہیں پا سکتا ہے، خدا کی قسم وہ حوض کوثر پر رسول خدا کے پاس تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے غور کیا یعنی کیا کیا عذاب رکھا ہے شراب پینے والے کے لیے خدا نے، جو ہم تک پیغامات اہل بیت علیہ السلام، اقوال اہل بیت علیہ السلام اور احادیث اہل بیت علیہ السلام تک ہم تک پہنچے ہیں، جو عذاب اللہ نے رکھے ہیں جو شرابی کے لیے ہے، جو ایک ابھی آپ نے حدیث سنی، جو نماز میں لاپرواہی برتتے ہیں ان کے لیے کیا کیا سخت عذاب ہے۔ اب سوچئے کہ انسان اس بات کا گھمنڈ نہ کرے کہ میں بہت حسین و جمیل ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں اور میرے تو چرچے ہوتے ہیں، نہیں، یہ کسی کا خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہے۔ انسان اگر شراب پینے والا ہے تو اس کی خوبصورتی پھر کسی کام کی نہیں ہے، اس کے تذکرے پھر کسی کام کے نہیں ہے، اس لیے کہ شراب پینے والا قیامت کے دن سیاہ چہرے کے ساتھ آئے گا، اس کا چہرہ کالا ہو گیا ہوگا، اس کی زبان باہر نکلی ہوگی، اور اس کا تھوک جو اس کے منہ کا تھوک ہے، اس کی زبان کا تھوک ہے، وہ اس کے سینے پہ گر رہا ہوگا، بہہ رہا ہوگا۔ اب سوچئے کتنا برا مرحلہ ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا بیان یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔